السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد بارک وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار چڑیا کڑوی گلاں بھی کبھی سننیاں پیندیاں انہاں نال امت دا علاج ہوندا۔ اے سورہ آل عمران دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلی امت جڑی سی موسیٰ علیہ السلام دی یا عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں دا حال بیان کیتا سانوں ہی سمجھاؤن لئی کہ انہاں نے دین تے بڑا ڈاکہ ماریا۔ عالم انہاں دے جڑے سی درویش اور پیر تے مولوی انہاں نے دین نال بہت ٹھگی کی۔ دین برباد کیوں ہویا؟ اللہ تعالیٰ آندا انہاں کولوں اللہ نے وعدہ لیا سی کہ عالم تانوں بنایا ہے اینوں لوگاں نوں کھول کے دسیو، چھپایو نہ کہ نہ یہ ملاوٹ کریو، جداں اللہ نے اتاریا ہے دسیو تسی۔ مگر وہ لالچ پی گئے، انہاں نے لوگاں نوں خوش کرنے واسطے دین اصلی چھپا دیتا اور وہ بجائے منکرت گلاں جڑیاں سی انہاں لوگاں پھیلاتیاں جہاں انہوں دی جیباں تے گرم ہوئیاں۔ اللہ نے آگیا واشتروا بہی ثمنا، دنیا دا مال سے انہاں کو بچیرا آ گیا، کوٹھیاں بن گئیاں، پیراں دیاں کاراں بن گئیاں، بنگلے بن گئے، مگر دین تباہ ہو کے رہ گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ تہاڈے تو پہلاں جنہاں نوں کتاب ملی سی انہاں کو اللہ نے پختہ وعدہ لیا سی، قسماں لئیاں سی بے عالم بنے جے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ لوگاں نوں کھول کھول کے دسیو جڑا رب نے اتاریا، نہ کسی تو لالچ کریو نہ کسی تو ڈریو۔ اس رستے دے دو اقبات ہے، کاٹیاں جتھے نہ ڈاکے پیندے، ایک خوف ہے ایک تم، یا ڈر جاندے لوگ بھی جے سچی گل کیتی تے لوگ ناراض ہو جانے، پبلک دا سوچ دے بھی خوش ہون گے غصے سے نہ ہو جان گے۔ ایک یہ خطرہ جتھے آ کے نہ بالکل لٹیا گیا قافلہ، لوگ ڈر گئے اور صحیح بات نہیں دسی جانا۔ اس پاروں علامہ اقبال کی میں نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں کی ہے مسلط بھی سے وہ رندے بادہ خارت آدھا اس عالم نہ تو شرابی چنگا جہدے منہ چوں نشے چاہ کے سچی گل نکلنا۔ لعنت ہے اس عالم تے جڑا عالم ہے مگر ممبر تے بہندا اللہ دے رسول دی جگہ تے بہندا اور سمجھدا کہ میں ایسے پرسرات تے کھڑا۔ یہ لوگ جڑے نا انہاں دا کوئی نہیں، میں جدوں اترنا یا جہنم چلے جانا یا جنت چلے جانا، مگر وہ لوگوں نوں ویندا لوگ تے نہیں ناراض ہوندے۔ یا خوف ہے یا جس طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی کیڑی گل ہے جس پاروں عالم ہوندیاں لوگ یہ نہیں بھی انہاں کو علم نہیں ہوندا، کتاباں جاندیاں پڑھیاں ہوندیاں دین چھپا جاندے، کیڑی شے ما اخرج العلم من قلوب العلماء انہاں عالماں دے سینیاں چوں کیڑی شے علم نوں کڈ لیندی، جاہل نہیں بے خبر نہیں، قالت تما فرمایا لالچ ہے۔ تو خوف اور تما سمجھو ایسے دو مقام جتھے آ کے نا دین نوں ڈاکے پے، یا ڈردیاں لوگاں دین چھپا لیا یا لالچ پاروں چھپا لیا۔ اس پاروں حق کہنا کوئی آسان بات نہیں، بڑی وڈی گل ہے۔ اللہ نے قرآن جگہ جگہ اقرار لیا جو اللہ نے اتارے نہ حق کہہ دیو، کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، لوگاں تو نہ ڈرے ہو تے نہ انہاں دی ناراضگی دا کوئی خیال کرو، میرا خیال کرو۔ فلا تخشوا الناس، لوگاں تو نہیں ڈرنا، میرے تو ڈرنا۔ میرے سامنے جدو آئے ادو میں پوچھنا بے تو ممبر تے بہ کے کی سناؤندا ہے؟ تو یقین جانو جدو ویکھی جانا کہ ہر مہینے چ لوگ دین دے وچ اینی ملاوٹ کر رہے ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ اللہ آندا یا چھپا دیندے ہیں اصلی گل لکا دیندے، دس دے نہیں، یا جڑی دس دے ہے وہ سچ دے نال جھوٹ بڑا رلا دیندے، اصلی گل تھوڑی جی ہوندی ہے وہ ملاوٹ ہو جاندی ہے، وہ بھی پھر اصل دین نہیں رہ جاتا، کچھ نہ کچھ بن جائے۔ اس پاروں عالم دا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرے اور وہ توفیق منگے
کہ مینوں اللہ تعالیٰ تو حق کہن دی توفیق دے، میں وہ گلاں کہاں جڑا تیری عدالت پیش ہواں تے کہہ سکاں تے میں جو صحیح دین سمجھا سی وہ تیرے بندیاں تک پہنچا دتا، میں نہیں کسی دا خیال کیتا، میں تیرے تو اجر دا طالب سی، اس تو اللہ تعالیٰ کو اجر دا طالب بندے ہیں بے رب مینوں ثواب دے حق کہنا چاہیے، ہے مشکل گل، بہت مشکل۔ اس پاروں میں ابتدا جڑا شہر پڑھیا وہ یہی سی کہ کڑوی بات بھی جڑی انہوں ہضم کرو کہ زہر بھی کبھی کرتا کار سے جاگ، زہر بھی جڑا نا وہ بھی کئی باری پائزن بھی ڈاکٹر علاج کرتے، زہر دیں اور کئی بیماریوں کا علاج، تو کڑوی گل بھی زہر ہی سمجھو مگر پی جایا کرو، انہوں ہضم کریا کرو، حوالہ منگو ثبوت منگو، اے تہاڈا ہاتھ، اللہ نے عقل دیتی ہے، تسی کوئی جانور نہیں بجدے نو مرضی تانوں ہک کے لے جائے، ہر بندہ پوچھے بے قرآن کتنے ہے، رسول اللہ تو ہے تے ثبوت دا ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے، یہ اکھاں کھول کے پیچھے چلو گے عالم بھی ٹھیک چلو گا تو آنوں بھی ہے، مگر یہ جڑا نے حق میں چھپاؤنا بڑی زیادتی ہے، بہت ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں میں وعدہ ہونا عالماں کو لیا سی کہ لوگوں پورا دین دسیو، چھپائے ہونا فنبذوہ وراء ظہورہم، مگر انہوں نے سارے کول کراب کنڈ پیچھے چھڑ دیتے، پڑھا دیتے انہوں عالماں نے، گدیاں تے بیٹھے ہیں۔ اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی مثال دے کے آکھیا کہ فقیر اور فریسی، اسی آنے علماء اور پیر اسے فقیر اور فریسی جڑے بہت شریعت سے چرن، مسواک بھی اینی لمبی وہ فریسی متشدد قسم کے مذہبی لوگ اور فقیر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا گل سنو، یہاں دی مثال چونا گت کیتی قبر دی ہے، جی قبراں تو ویندے بڑا پلسٹر ہویا اتوں چمکدیاں وچ انہاں دے سراں در بدبو ہے، انہاں دے وچ کوئی دین نہیں، انہاں نے دین دا پٹھا بٹھاتا، بڑے بڑے عالم ہیں کتاباں لکھ دے گمراہ کر اپنے اپنے ٹولیاں نہیں کہنا، وشت رہو بھائی سمن کی لب دیکھی ہے کہ دنیا دا مال جڑا حاصل ہو جائے، بے سمجھ بڑے دکھ نہ اللہ نے آکھیا کہ بڑا گندا کاروبار ہے جڑا انہوں نے کیتا کہ نکمی دنیا پیچھے دین برباد کر دیتا، ہر لوگوں نے تباہ کر دیا۔ اے ان رجب دا مہینہ پچھلے خطبے بھی سی مگر آج پھر ان دہرا دیا کہ پورا اخبار ہی جڑا پڑھیا جھوٹیاں حدیثاں دا، نبی علیہ السلام دا نام لے کے کہ رجب دے مہینے چیک روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے، انے روزیاں دا اتنا ثواب ہے، اے پورا صفائی۔ اور ڈاکٹر محمد امین صاحب نے ماہ رجب اور اس کے فیض و برکات، جس شخص نے رجب کا ایک نفلی روزہ رکھا اس نے 1000 سال کے روزے رکھ لیے اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا عظیم حاصل کرے گا۔ اگے کئی نفل لکھے ہیں سارے، رب جان دا پورا صفحہ چکا۔ ایک حدیث بھی ہے نا جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی، نہ ہے نا جو ثابت ہے، خدا دا خوف نہیں ہے نا لوگوں سے، خلق خدا نو کہہ رہا ہے بھائی روزہ رکھنا ہر زمانے میں نیکی ہے، جدوں مرضی رکھو بڑا ثواب، مگر تسی نبی علیہ السلام دا نام لے کے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گناہ بہت بڑے دسے نا انہوں نے کی سی، اور اس پاروں بڑے رسول اللہ کے ساتھی کمب گئے۔ آپ نے آکھا جنہیں میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کہی، بے شک وہ سچی کھڑی ہے، من کذب علیہ مطلب کولوں بنائی گل اور کہتا رسول اللہ نے فرمائی رو پونڈ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سے بنا لے، ایتھے ہی بنا لوے کہ کتھے جا کے انہیں دوزخ بہنا۔ یہ نتیجہ ہے اب کئی ایسے نیک لوگ جنہاں تو زیادہ حضور دا کوئی قریبی نہیں، رشتے بھی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر نے، حضرت خدیجہ دے بھتیجے، اینی محبت حضور دی، پھپھی دے بیٹے حضور دے حضرت صفیہ دے، حدیث نہیں لانی، سال سال لنگ جانا سناونا نہ کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بچیاں نے پوچھا ابا جی تہاڈے نال زیادہ حضور دا کوئی قریبی ہے گا، ایڈا رشتے تسی نیڑے، عمر گزری، حدیث نہیں بیان کرے کیا بیٹا جو سناونا ہے رسول اللہ دا ہی ہے، مگر دلیری نہیں کرتا بے کما۔ حضور نے فرمایا شاید کوئی گل ود کٹ ہو جائے کہ حضور نے فرمایا سی میرا نام لے کے کہو گے تو نہیں نہ کہی تو ٹھکانہ دوزخ، مگر مخول بن گیا، ہر بندہ جوڑا جی چاہے کہی جاندہ اور کوئی اللہ کا خوف نہیں کرتا بھی یہ دین ہے، یہ عام کاروبار نہیں بھی یہ کھرا کھوٹا جنہاں دا مرضی سکہ چلائی جاؤ، یہ جنت دوزخ دا معاملہ ہے۔ ایسی گل کرو جہاں تجھے ثبوت دے سکتے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابل ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فردان، آدھے میں مسیدہ بیوقوف مولوی بھی نہ سمجھو، نہ میں جدید تہذیب پہ جڑے ہے نا دل دادا کہ دین بدلی جاؤ لوگوں کو خوش کر رہی بے پردگی موسیقی زرنا، ایسے بھی غامدی نہیں بننا، چودہ دے بیوقوف مولوی نہیں بننا، جو صحیح سمجھنا وہ حق ہے، تو اللہ کی توفیق ہی اجے نہ ہو سکتا۔ اس طرح جڑا خطبہ شروع سے پڑھ دیں کسی موقع سے انشاءاللہ یہ بیان کرنا کیونکہ اسی دہرا دینے ہیں، مگر اس خطبے جڑے کلمات حضور نے کہے جڑا کیا جمعے دا خطبہ ہوئے، عید دا ہوئے، نکاح دا ہوئے، کوئی تقریر کرن لگے ہو، درس
پہلا یہ خطبہ پڑھو، اس خطبے تو آغاز کرو، ان الحمدللہ نحمد، وہ دے اندر ہی کس طرح آیا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ تعالیٰ جڑے سارے کو برے کام ہوندے ہیں اسی پناہ منگدے تیرے کو کہ سانوں نہ برے کاماں تو بچائی، اسی کتوں بچ سکتے ہیں جے تو مدد نہ کریں برے کاماں تو بچائیں، اور نالے کیا برے کام بھی جڑے نا وہ بھی ایڈے خطرناک نہیں جنہ دل دا بیمار ہو جانا، ایک گناہ کے بندے کو بائی چانس ہو گیا وہ ایڈا خطرناک نہیں، بڑے تو بڑا بندہ ٹر سکتا، ایک پلانے گیا کہ سکیماں بناؤنیاں سوچتے رہنا وہ گناہ پھر ہمیشہ کرتے رہنا، وہ شرور انفسنا، یہ بہت خطرے کی گل ہے، اور اس میں قرآن پاک دعائی دینا اس میں ظاہر ہے باطن، جدوں گناہ چھڈو تو اتوں ہی نہ چھڈو دیاں جڑاں وچوں کٹو، کہ جڑا آدمی خیرات نہیں کرتا وہ ایک تو بھی کدی نہیں پیسے کول نہیں دیتے یا ارادہ نہیں ہوا نہیں دے سکے کوتاہی، ایک کیا وہ بخل وڑ گیا کنجوسی نے جڑ پکڑ لی ہے تو آدھا نہیں پیسے کمائی دے گھر ورت نہیں کہ لوگوں دین لی، یہ بہت بڑی بیماری شرور ہے انفسنا، اندر بیمار ہو چکا، کدی جھوٹ بولیا گیا وکری گیا، مگر ایک آدمی جڑا پیشہ ہی بنا لینا کہ عدالت نہ جا کے جھوٹھی فرمایا سیئات اعمال تو بھی پناہ منگو کہ برے کام نہ میرے کو ہون، تے نال یہ کہو میرا دل جڑا وہ روگ جڑا نا یہ جڑا نہ لگ جائے، دل چ نہ ہے پکے درخت ہی لگ جان بھی ہمیشہ میرے کو برے کام ہی ہون، اور درمیان گل آ گئی کہ قرآن پاک نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ تو خلق عظیم تے ہیں، تسی سارے پڑھے لکھے بیٹے ایک لفظ ہی بولنے خلق، خلق کیا جسمانی بناوٹ، اے میری تھوڑی شکل صور سر تو پیر ہوتا ہے، خلق کیا ایک خلق کیا اندر کی ہے تیرے کیریکٹر، اندر کی ہے اوصاف، عدالت ہے، رحم ہے، محبت ہے، خلق خدا کے خلاف کینے وغیرہ نہیں، یہ خلق ہے، اور ادوں خلق بنتا جدو آدمی دے وچ اس طرح ہو جائے کہ آدمی وہ کام چھڈنا بھی چاہے نہ چھڑ سکے، جس طرح خلق نوں اسی نہیں نہ بدل سکتے، جداں دا رنگ نوں بن گیا نہیں بن چکا، اداں ہی ماڑا موٹا نیک کام کرن خلق نہیں، خلق ادوں ہونا جدوں اینی عادت راسخہ ہو چکا، اینی پکی ہے بھی آدمی نہ بھی کرنا چاہے کرنا پائے، سخاوت دی اینی عادت ہے، سچ بولن دی اینی عادت ہے، انصاف اس خلق دا درجہ، اللہ نے رسول علیہ السلام دے بارے فرمایا یہ دفتر بن سکتے کہ اللہ دے رسول تو خلق تے خلق بھی چھوٹا جنا عظیم، بڑے تو بڑا خلق جنہوں کریکٹر ہو سکتا تیرا، اور امام راضی فرماؤں دے اللہ کیا اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ تیرا خلق عظیم ہے، نہیں اللہ خلق عظیم، اللہ استعلان ہوا کسی شاید غالب آ جاؤں میں کسی شاید چھا جاؤں نا سوار ہو جاؤں اس پہ بہ کے لگام میرے ہاتھ ہوئے اللہ فرمایا ہے خلق عظیم تیرے تھلے غلام ہے، تیرے ہاتھ نہیں باغاں تیرے تو ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا، ایڈی تعریف کی تھی کہ خلق عظیم بھی ایسا کہ تو تے پورا قابو رکھنا، اور اس طرح جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک آدمی نے پوچھا کہ اماں تیری عمر گزری ہے نبی علیہ السلام دے کر، حضور دا خلق کی آپ دا کردار آپ دی سیرت آپ دا کریکٹر کی سی، اماں نے آخیا بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، صحیح مسلم دے اندر ہے، انہوں نے آخیا ہاں پڑھنا، کی پوچھنا پھر کانا خلق القرآن، اے قرآن کتاب پڑھی جاؤ دن رسول اللہ نے ویکھی جا، جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ، ایک قرآن سامنے سے چپ قرآن ہے بولتا نہیں، وہ چلتا پھرتا قرآن، وہ بولنا وہ اٹھنا بہنا سب قرآن، اس تو خلق عظیم جڑا اللہ پاک نے فرمایا برائیاں جڑیاں انہوں تو نجات پاؤ تے نیکیاں حاصل کرو، تو خطبہ بھی حضور علیہ السلام نے تو اے سارا دن نا ماہ رجب اور اس کی حفیظ برکت، ایک بھی گل صحیح ڈاکٹر محمد امین صاحب نے نا اللہ انہوں نے ہدایت دے جھوٹھی ہیں حدیث، اور میں اگلی باری ریکارڈ کرایا میں دوبارہ ریکارڈ کرا جاؤں، اے سمجھو 194 صفحہ اور جلد دی 10ویں ہے، الفتح الربانی لکھ دے ہے کہ سن لو اما ما ورد من الاحادیث فی فضل الصیام فی رجب بخصوصہ فکلھا ضعیفہ لا تقوم بہا حجہ، کہ خاص کر کے رجب دا کیا کہنا کہ رجب چاہ ثواب ہے سے روزہ دا، کچھ عام ہے کچھ گاؤں 27 کا بھی آکھنا کہ 27 نواں نماز پڑھو معراج کی رات ہے، سب بناوٹی گل، پہلے تو ہی نہیں دنیا کسی مسلمان عالم نے پتہ معراج کدوں ہوا، معراج بہر حق کیا اللہ نے اپنے نبی نے سیر کرائی، کسی کو ثبوت بھی ہے گا بھی رجب چویا، کوئی آندا ربیع الاول چویا، کوئی آندا رمضان چویا، کوئی کچھ آندا کوئی، وہ خدا دے بندے ہو جڑی شاید نہیں ثابت نہ بیان کر، بس معراج کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام ایک رات دے بھی تھوڑے حصے پوری رات نہیں لگی زمین آسمانہ دی سیر کرا، اور اج تک انسانی عقل حیران ہے، مت ماری ہے بے اتنا لمبا سفر یار اینی تھوڑی مجھ کس طرح ہو سکتا،
فرمایا جڑا لے گیا وہ یار دیکھو سبحان اللہ جی اثر آیا نبی آپ گیا جڑا لے گیا اس ہر قسم کی کمزوری تو پا کیا وہ طاقتاں دا مالک خدا اس تو لے گیا اپنے بندے کو حیرانی کی گل انہیں زمین آسمان کھڑے کیتے وہ حکم نہ سارا جہان قائم ہے وہ اپنے بندے نو جنہ چاہے تیزی نہ سفر کرا دے تو فرمایا کہ جڑا نا کہ رمضان رجب دے اندر آئے ساڈے شیعہ دوستان دی حدیثاں چ آوندا 27 رجب نو نا اللہ تعالیٰ نے پہلی اطلاع حضور نو دتی سی کہ تینوں نبی مقرر کیتا وہ بے صدا دن آندے معراج نہیں آندے اس دن حضور نو پہلا اطلاع ملی وہی جڑی آئی نا کلمے وہ رمضان چ آئے جبریل اساں اطلاع دیتی کہ تینوں نبی مقرر کر لی اور یہ بھی آدھے کہ اتنا سواب ہوں روزہ راجوں کا ہاں 60 مہینے کا سواب ہے ایک روزہ رقم بالکل ایویں کر آپ ہی شیعہ بڑے بڑے عالم کے لکھ رہے ضعیف کمزور کر تو خدا کا نام منو دین و خالص دیو جڑا اللہ رسول نے اتارا یہ ملاوٹ نو بالکل ملیا میٹ کرو اس ملاوٹ نے ہی سانوں بالکل اصل دین تو دور کر تو فرمایا کہ جڑے نا رمضان رجب دے روزیاں دے بارے خاص کر کے کہ رجب 4 رکھو روزہ کل صحیح سب دیاں سب روایتاں کمزور ہے لا تقوم بہا حجہ اور انہاں نہ کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی انہوں نے پیش کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا بھی حضور نے کیا اس تو وَإِنَّمَا عَوْرَدْتُهَا فِي الزَّوَائِدِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا اللَّهُ يَقْدَرُ بِالنَّاسِ کہتے میں امام لکھ دے عبد الرحمن البنا اس تو لکھ دیتیاں زوائد دیتیاں انہوں نے کیا کتاب سے اے خامیاں اس تو لکھ دیتیاں تاکہ لوگ خبردار ہو جان اور کتے پڑھ کے دھوکھا نہ کھان جتھے پڑھو فریب چ نہ آ جان فقط جات ہی کتب من غیر محرہ کیونکہ انہاں کتاباں لکھیاں ہوئیاں جڑیاں چھان بین کے نہیں لکھیاں گئیاں وَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ حَدِيثًا مِنْهَا فِي الْمُسْنَدِ وَلَا فِي الْكُتُبِ السُنَّةِ اس طرح دا انہاں چو کوئی حدیث جڑی نا کہ رجب روزیاں دا ثواب نہ مسند احمد ہے نہ 6 کتاباں جڑیاں مشہور ہونا چاہیے وَقَدْ نَقَلْتُ مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا اور میں جو کچھ علماء نے انہاں روایتاں دے بارے آکھیا سی بے چاہ خامیاں نالوں نال لکھی گئیں وحکب بن سبکی ہم محمد بن منصور السمانی نے کہا لم یرد فی استحباب صوم رجب سنت ثابت امام دا حوالہ دے کے آکھیا کہ انہیں آکھیا کہ رجب دے روزے خاص کر کے نام لے کے کہ رجب دے روزے دا ثواب ہے کوئی سنت بھی ثابت نہیں ہوئی ولا حدیث اللہ دی تروا فیہ واہیہ اور جنیاں روایتاں اس بارے بیان کر دے سب ردی ہے لا یفرح بعالم کوئی عالم انہوں تے خوش نہیں ہو سکتا اور نہیں دھوکھا کھا سکتا انتہا واللہ عالم 194 صفحہ 10ویں جلد تو یہ ایک چیز تھی کہ اس طرح دیا گلاں کالم چھاپ جانے اخباراں جانا آرام لوگ پھر انہوں نے پھڑ لیں کئی عالم نے پھڑنا مولویوں نے ہور علم نہیں ہونا یہ بلنا جمعے تے سنائی جانا کہ اینے ثواب اینے ثواب خدا دے بندے ہو جس منصب سے تسی متمکن جس کرسی تے بہ گئے تو انہوں اندازہ ہے پہ کرسی کی ہے رسول کریم علیہ السلام اتنے بہندے اور ویکھو حضرت ابو بکر آئے اس جگہ تے نہیں بیٹھے جتنے حضور بیٹھے آکھیا حضور تیسری پوڑی تے چڑھ کے ممبر سے بیٹھے دوسری سے آ گئے حضرت عمر تھلے دی سے آ گیا کیا کتنے حضور سے اور کتنے میں سوچے بندہ کہ کنی عزت رب نے دیتی جب ساری دنیا تھلے بیٹھی ہے تو رسول اللہ دی جگہ تے بیٹھا کچھ خیال کر بے جے اللہ نے تیرے سر تے تاج رکھا ہے جی عزت رکھ لاج رکھ جے انہیں جوگا نہیں تو چھان بھی نہیں کرتا چھڑ دے کوئی اور تندہ کر لا ایک کام نہ کر ایک ذاکر شیعہ عالم نے خود لکھا کیا آ گیا اور شیعہ دے بڑے مرکز آ کے انہیں ایک شیعہ عالم نے بزرگ نے پوچھا کہ میں خواب دیکھا کہ میں امام حسین رضی اللہ ناش نو نوچتا امام حسین شہید ہو پہ میں انہوں کی بوٹیاں توڑ دا عالم نے سوچا پھر بزرگ سی عالم بڑا انہیں آخیا معلوم ہوں تو ذاکر انہیں آخیا ہاں میں مجلساں پڑھتا انہیں آخیا تدے تو ناش نوچ رہا کہ ظالمہ نے جڑا قتل کیتا سی وہ ظلم بکھرا سی تو زیادہ ظلم کرنا ہر ویری نویں کسے گھر لیں رواؤ لی اور یہ نیکی سمجھے بھی رواؤنا ہے پاویں جھوٹ بولا تو توبہ کر دے اس کام کو ایک کوئی بات نہیں پیسے کمانی تھی کیوں افراڈ کر تو ہر گروہ جن بھی نا ہو جائے لوگ خدا تو ڈرن اور سمجھ لین کہ رب دے سامنے پیشی دا وقت آنے والا ہے اتنے کسے حمایت نہیں کرنی رب دی عدالت ہونی ہے رب دے کوڑے کوئی لفظ لکھا جا رہا ہے تھی بندے بھی ریکارڈ کر رہے جے خدا دے فرشتے بھی لکھ رہے بالکل نالوں نال لکھی جاندے کہ کی کہہ رہا اور اللہ دے دربار جا کے جمع کرا دے اتنے دفتر ہے لی جاتا جسے نیکاں دا بھی ریکارڈ جمع ہو رہا سی جین بداں دا بھی ہو رہا اللہ پاک نے کڈ لینا بھی تو کی کر کے پھر کی کریں گا اوکھا ہوب سے وقت حساب دے نوں دفتر منشیاں جدوں نکالیا
جدو خدا دے منشیاں نکل رہا دفتر پہ آ نہ پیش ہو پھر آندا کی اس تیرا بنوں گا پھر اوکھا ہو سیں وقت حساب دے دفتر منشیاں جدو نکالیا کی دے جواب ہدایت اللہ پوچھن تو دنوں جدو منہ کالیا منہ کالا کر کے جائیں گا خدا دے فرشتے پوچھن گے دے جواب ہوں کچھ پہلے نہیں ہوگی ہوں وقت سے آدمی کوئی کام کر سکتا کرے نہیں وہ کام کرن دا تے چھڑ دے وہ ٹوکری جڑی نا چک کے وہ روٹی کما ہے عالم بن کے خلقے خدا نو تو کھا لے کام نہ کرے تو ایک تے رجب دے بارے جو انا فضائل بالکل جل یہاں دا کوئی ثبوت نہیں اور دوسری گل میں بچوں کو پوچھتا رہنا بھائی تھی سنایا کرو یا ٹی وی تے کی علماء بیان کر رہے ہو پھر دس تو بچے نے دسیا اج کل ایک بڑے مشہور آدمی وہ بیان کر رہا ہے بے رسول کریم علیہ السلام کی شان ہی بیان کر دسو رسول کریم علیہ السلام کی شان جی جھوٹ کی محتاج ہے جی اسی جھوٹ بولیے تو حضور کی شان بننی ہے نہیں اللہ نے اپنے نبی نو شان دیتی ہے اسی کچھ بھی نہ بولیے نہ غالب ثنائے خواجہ بیضنا گزارتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد غالب جیسے بندے نے آخیا یار اسی رسول کی شان بیان کرنا اللہ سے چھڑ دیتا کیونکہ وہ ذات ہی جان لی کہ اللہ نے اس نبی نے کنا مرتبہ دیتا اسی جو سمجھے نہیں بیان کی کہ رکھے کرنا سمجھ نہیں سکتے کنا علم دیتا کہ اللہ سے چھڑا مگر جالی گلاں کر کر کے سناؤ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کہ مستدرک کے حاکم چاہا اللہ نے عرش بنایا عرش ٹکے نا بالکل مسترک ہلے خدا دا عرش اللہ تعالیٰ نے پھر ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ٹی وی چینل دن بڑا بیان ہو رہا کہ حدیث پاک پھر عرش ٹک ہوں حال یہ وہ گل بھی چھان بین ہونی چاہیے کوئی شک نہیں بھی کتابیں سب کوئی لکھیا مگر وہ ثابت ہی ہے کہ اے ان کتاب دے المستدرک امام حاکم بالکل یہ اندر نا یہ گلاں لکھ دیتی کہ اس طرح عرش جڑا سی وہ ہلدا سی چوتھے پہ رکھ دیتا یہ دو کتاباں کٹھیاں چھپ دیا اسلام کی برکت یہ سمجھنا چاہیے اور پاک نبی کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ غلط لکھنے والے بھی پھوندے رہے جنہوں کا علم تھوڑا جان کے بھی نہیں لکھتے رہے علم تھوڑا دوجے نال ایسے اٹھتے رہے جنہوں نے بالکل چھلنیاں لگائیاں چھانیاں انہوں یہ کنا کھرا کھٹ اے دو کتاباں کٹھیاں جے این لکیر لگی ہے اتنے المستدرک ہے امام عبداللہ الحاکم دی تھلے امام ذہبی دی تلخیص وہ خلاصہ کیتا پھر یہ کھرا کنا تے کھوٹا کنا تو لکھیا انہوں نے کہ امام حاکم جڑے اتنے روایت لکھ دے حضرت ابن عباس نے ذمہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے وحی کی یا عیسیٰ آمن بن محمد عیسیٰ علیہ السلام تو حضور تے ایمان لیا وامر مناظرہ کا من امت کا یومن بین تے جڑے تیری امت چوں حضور دا زمانہ پاؤن انہوں نے بھی کہہ جا کہ جدو نبی آوے ایمان لیا فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنت والنار جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں بناؤں تے نہ میں آدم بناؤنا سی تے نہ جنت بناؤنی سی نہ دوزخ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ تے میں عرش نو پانی تے پیدا کیتا فَاضْطَرَبَ ہلدا سی فَكَتَبْتُ عَلَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَكَتَ میں اتنے لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا تے پھر وہ ٹھہر گیا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ امام حاکم اپنے علم نال دا بے حدیث جڑی ہے دی سند بالکل ٹھیک ہے راوی کھڑے ہے انج امام بخاری تے مسلم نے نہیں نقل کیتا حالانکہ نقل کرنا چاہیے یہ مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دی شرطاں تے اس معیار تے روایتاں انہاں دوواں دا حق بندا سی لکھ دے مگر انہوں نے نہیں لکھیا میں وہ کمی پوری کر رہا اے کتاب بعد لکھی مگر بعد والے نے آخیا کہ کمی پوری کی ہے توں مگر انہاں کھڑی کی نہیں ہے کیوں لکھ دے ہو چوتھا حصہ تیری کتاب تو تھوڑیاں جی کھڑیاں نکلیاں باقی ساریاں جھوٹیاں تھلے امام ذہبی فرماؤں دے کل تو اظن موضوع اللہ صحیح حضرت امام شمس الدین ذہبی فرماؤں دے کہ میں یقین رکھنا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب دا نام لے کے کڑی گئی گل یہ بنوٹی گل بنائی گئی ہے ایک گل نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحی کی ہے نہ کوئی جنت اے تھلے صاف لکھا اے لکیر لگی دے اتنے مستدرک تھلے تلخیص نالو نال ہر روایت دی چھان اے امام جلال الدین سیوطی ساڑھے بریلی دو ساڑھے پرائی زیادہ انہوں دا دار و مدار سے الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے کٹھی کر دی تھی جو حضور دے بارے شانہ آئیاں سی سچیاں جھوٹیاں سب روایت کا دو حصے تو امام بھی اس بارے لکھدا
کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کچھ اپنا ہی پڑھ لیا کرو۔ تو یہ لکھ کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لکھیا تو پھر عرض جڑا سی کھڑا ہو گیا۔ اگے تھلے لکھ دے پہلی جلد ہے اور 7واں سوال، قال الذهبي فی سند عمر بن عوف لا یدرا من ہوا، آندے ہے جی سند سے جڑے بیان کرنا میں نے فلاں سے سنا، انہاں چ ایک بندہ عمر بن عوف بھی آوندا لا یدرا من ہوا، وہ اونج ہی نہیں پتہ لگا بھی کون ہے تو کون نہیں، کتنے ہوا کی نہیں، مجہول اور گمنام بندہ۔ امام ذہبی جی میزان الاعتدال اصل کتاب جڑی راویاں تے اوتھے پھر لکھ دے عمر بن عوف یجہل حالہ، کہ دا حال کوئی معلوم نہیں ہے۔ اینا کی چیزاں تو ویکھو بھی سپریم کورٹ تہاڈا اینی نہیں چھان بین کر سکدا جنی حدیث دے عالمن ایک ایک گل بھی چھان بین بھی بندہ کون ہے، گل تے نے سناتی بھی حضور نے کہی کھوج کڈو دا کتھے دا کون نہیں، عطا بخبر منکر، اور نال کیا بھی ایک بالکل غلط روایت نے بیان کی اور وہ حوالہ بھی ہے تو اخرجہ الحاکم فی مستدرک، وہ حاکم نے اپنی مستدرک لکھی ہے جڑی میں تمہیں پڑھ کے سنائی، وَأَظُنُّ مَوْضُوعًا مِنْ طَرِيقِ جندل بن والک، اور اندر میرا علم میں آئی ہے کہ جندل بن والک دا نام لے کے انہیں کر لی ہے۔ اگے پھر عیسیٰ علیہ السلام والی ساری بالکل کہانی دیکھ کے 244 صفحہ اور جلد جڑی تیسری ہے اپنی جان لیا لکھا کہ بالکل ردی روایت ہے اور کری ہے۔ ہوں یہ علم کی ضرورت ہے، اور علم تو اگے دیانت کی ضرورت ہے کہ خدا دا خوف کر کے دین دسو، کوئی راضی ہوئے یا ناراض انہوں چھپاؤ نہ۔ اس تو اگے تھی ویکھتے جی ہوں زمانہ رجب کا جڑا یہ مشہور جگہ جگہ لگے بینر جشن مولود کعبہ، عید میلاد علی علیہ السلام لکھا، انجمن وحدت اسلام مسلمین حضرت علی کی ولادت کا دن منایا جا رہا، جشن منایا۔ پہلا تو رب جانتا جی شیعہ سنی دونوں کوئی علم نہیں بھی حضرت علی کدوں پیدا ہوئے۔ 13 رجبی لوگوں نے لکھیا، ہور مہینے بھی لکھے، شیعہ بھی لکھے، سنیاں بھی لکھے، باقی کوئی نہیں کدوں پیدا ہوئے چلی۔ اور نال جڑی وڈی گل مولود کعبہ، انہیں ساڈے ایک بریلوی عالم نے تازہ لکھی ہے مولود کعبہ کون ہے، انہیں یہ بجائے حضرت حکیم بن حزام دا ثابت کیا کہ حضرت علی دا کوئی نہیں کعبے پیدا ہونا ثابت ہوں، حضرت حکیم بن حزام پیدا ہوئے، کہ حضرت خدیجہ کے بتیجے کتاب بنائی انہیں مولود کعبہ کون ہے، علم نہ لکھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے جو ہے مشہور ہے کہ 13 رجب کو پیدا ہوئے اور کعبے پیدا ہوئے۔ پہلا سارے شیعہ بھی بڑے بڑے عالم کافی لکھی تہذیبی کوئی کعبے کا نام نہیں چلیں گا، یہ نہیں آتے سی پھر پیدا ہوئے مڑ کے پھر کعبہ شریف ہو گیا، پھر نال ہور لمیاں داستانہ بن گئیاں، آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد جسے وقت پیدائش دا آیا گئیاں دیوار نہ لگیاں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، وہ اندر داخل ہو گئیاں، مڑ کے پھر بند ہو گئی، اندر ہی پیدا ہوئے، کئی دن اس طرح ہی رہے، انگوٹھا ہی چوستے رہے۔ ہاں حضور پہلا گیا اکھاں نہیں کھولیاں، پھر کھولیا، پھر آپ ویکھیا افسانے افسانے، صرف یہ نہیں بھی سنی عالم شیعہ دے بھی عالم من گئے، یہاں دی حقیقت کوئی نہیں، مننا نہیں، بس اپنا جڑا نا کام سیدھے رکھنے ہیں، بعد نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جڑیاں باتاں سی آپ نے خطبے دیتے، خط لکھے، چھوٹے چھوٹے فکرے بولے، یہ 3 قسم کی چیزاں، خطبات، مکاتیب اور جڑے کلمات کسار، چھوٹے چھوٹے بڑے نا پیارے کلمے بولے، یہ سارے ایک شخص نے علامہ رضی بہت بڑا عالم، انہیں اپنے زمانے شیعہ ہوندیاں وہ کتاب شرح جڑی کافی ہے انہوں اسی سننی شیعہ جدوں بھی گرامر دا حوالہ آتا نا کہ یار فیصلہ کن گل کی ہے کتنے دیر آنی چاہیے زبر شرح رضی ہے، سب سنیاں حدیثاں کو رضی نے فیصلہ کر، عالم بہت بڑا، انہیں حضرت علی رضی اللہ سارا کلام کٹھا کیتا جنہ کتاباں جو لبا، آپ دے خطبے جمع کیتے، خط جڑے لکھے کیتے، کلمے کیتے، نہج البلاغہ دا نام رکھا، اور وہ شرح پھر ابن عبد الحدید نے کی۔ یہ معتزلی عالم سی، نہ سنی نہ شیعہ، آزاد خیال لوگ جڑے کھری گل منن والے سی، انہیں پھر اور جسے شرح ہوئی اس وزیر سی عباسیاں دا ابن القمی شیعہ، وہ خدمت پیش آ سونے نہ تول کے پھر انہوں نے نام دیتا 20 جلداں جڑی اصل پرانی عربی مصری، میرے کو تازہ ایڈیشن بھی آ گیا، تو شروع جی پہلا حضرت علی علیہ السلام دے حالات لکھے، اس حالات ہی لکھلا بالکل نہ وقت علفا فی مولد علی علیہ السلام اینا کار، سمجھو پہلی جلد 41 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی پیدائش دے بارے جو کتھے ہوئی ہے اختلاف ہو گیا،
فکثیر من الشیعۃ یزعمون انہ ولد فی الکعبہ، شیعہ تو زیادہ، سارے نہیں، زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کعبے پیدا ہوئے، والمحدثون لا یعترفون بذلک، مگر حدیث دے عالم میں اس گل کا اقرار نہیں کرتے، اور نہیں منتے کہ کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی بھی مضبوط روایت، والمحدثون لا یعترفون بذلک ویزعمون ان المولود فی الکعبہ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ بھی بجائے آدھے بھی جڑا کعبے چ پیدا ہویا نا وہ حکیم بن حزام ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا بھتیجا، حضور دی بیوی جڑی حضرت خدیجہ وہ سکا بھتیجا حکیم بن حزام، یہ حالات بھی انشاءاللہ کسی دن سنانے ہیں، کیونکہ یہ نیکیاں بھی دین سے بہت بڑی، اسلام ہے بہت دیر چلیا، مگر حضور دا بچپن دا یار سی، انہیں دکھ نہیں آپ نے دیتا، بالکل نار رہا، مگر اسلام جا کے بہت دیر نہ قبول کیا، نیکیاں بہت کیتیاں، وہ ایسے انعامات ہے جڑے میرے تواڈے بھی نمونہ کہ انسان نو جدو اسلام دیا کی بننا چاہیے، تو انشاءاللہ تو پھر آندا کہ حدیث دے عالم آندے کعبے جڑا پیدا ہویا وہ حکیم بن حزام، اے پھر امام محب الدین الطبری رحمۃ اللہ علیہ القراء لقاصد ام القرى، اس کتاب کا بھی میرے ہاتھ آنا جڑا ہے سمجھو ایک یادگار ہی ہے کہ میں مکے گیا، اس میری عمر ساری 26 سال کی، اللہ نے ادو مینو حج نصیب کیا، اسی 10 بندے سی اپنے پنڈ کے جڑا قافلہ ہی گیا، بحری جہاز گیا کئی مہینے رہ، تو اس ویلے ساڈے اتنے دے عالم سی دسوئے دے فوت ہو گئے، مولانا محمد شریف اشرف رحمۃ اللہ علیہ، یہ درس دیں سی، اس ویل ماں چھٹی سی جگہ جا کے کرسیاں ملیاں ہوں سی، اپنے اپنی زمانہ درس دیں سی، مسائل بیان کرتے، یہ کتاب انہوں کو ہوں حج تے جو کچھ نا جو صحیح غلط ہے، حج دا کوئی مسئلہ باہر نہیں رہ گیا، جڑا امام محب الدین طبری نے القراء لقاصد ام القرى کہ جڑا مکے آن دا ارادہ رکھدا نا، وہ میں مہمانی تیار کر ایک ضیافت بناتی ہے، بھی پڑھی جائے تو چگی جائے اپنے بھی میوے، مینوں پھر تحفے کے طور نے اپنا ہی نسخہ دے دیا، نشان ہوندے لگے، میں پھر اس سے لکھیا ہوا کہ اس تاریخ میں، یہ اندر بھی امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکیم بن حزام کا ذکر کیتا کہ حکیم بن حزام ذکر کر دینا وکان مولدو قبل عام الفیل بثلاثۃ عشر سنہ، کیا سمجھو 520 سال کہ حکیم بن حزام کی پیدائش اس سال تو پہلا جدوں ہاتھی والے نے حملہ کیتا کعبے تے، پھر اللہ نے ابابیلاں نوں تباہ کیتا، اس نے عرب تاریخ کے اندر ہور سان کوئی نہیں، عام الفیل ہاتھی والا آندا وہ تو 13 سال پہلا پیدا ہوا، ولد فی الکعبہ، ارے کعبے دے اندر پیدا ہوا، ولا یحد احد ولد فی الکعبہ غیرو، اور اس تو سوا کسے دا کعبے پیدا ہونا ثابت نہیں ہوا، حضرت علی دوسرے دن نے آنا، حالانکہ حضرت حکیم بن حزام نے کہا حضرت علی کا بڑا درجہ ہے، مگر جس طرح رسول اللہ کعبے نہیں پیدا ہوئے ایویں کہیں جی حضور کعبے پیدا ہے، کولوں تو نہیں گل بنا سکتے، بناوٹی گلاں دا فائدہ نہیں، ثبوت ہونا چاہیے، تو آندے ولا یحد احد ولد فی الکعبہ غیر، اس حکیم بن حزام تو سوا کسے دا کعبے پیدا ہونا نہیں ثابت ہے۔ ایک کتاب تدریب راوی کی کریے، علماء ایسا بے لے جاندے ایسا کتاب دے یار اسی درس دینے ہیں مڑ کے پی جانا، حالانکہ کتاب تقریباً نواوی اور تدریب الراوی بہت اٹھتی کتاب، امام نبی نے تقریب لکھی کہ حدیث دیا اصطلاح ٹرما کہ صحیح ضعیف راوی، اور وہ شرح امام سیوطی نے لکھی تدریب الراوی، چوٹی جی کتاب، ٹھیک ہے، صبر کرنا پہنتا میں کنی باری خریدے، وہ اندر بھی انہوں نے لکھا کالا شیخ الاسلام، سیوطی لکھتا کہ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ کعبے صرف ایک بندے دا پیدا ہونا ثابت ہوا حکیم بن حزام دا، ادوں سوا اور کسی دا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں ہوا۔ ہاں اس لیے بھی گل جی انہوں نے مشہور جنی مرضی کر رہے شیعہ نوں چاہیے بھی جا کے اپنے عالم نوں آخے یار میں گپاں دی لوڑ نہیں، یہ مڈ لبو نا کنہ یہ بیان کی تو بندے کہہو جہ تے کو بھی کتاباں ہے سنی یا شیعہ سب کو اسماء و رجال کہ راوی کہہو جہ سچے جھوٹے دفتر بنے، اتوں کنگال کے ویکھو بندے اعتباری دے سر متھے، سانوں کی تکلیف ہے، مگر غلط گلاں جڑیاں انہوں دا کوئی فائدہ نہیں، انہوں دا دین نہیں، صحیح گلاں جڑیاں انہوں مننا چاہیے۔ اور اس طرح وہ حدیث وہ بینر سے بھی لکھی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ رد کرتا، انہوں پھر علامہ البانی صاحب نے خنی کنے صفحے لکھی من کنت مولا فلینا، زد چاہ کے بندے سچی گل کا بھی انکار کرے، نہیں جی حضور نے نہیں فرمائی کمزور، تو علامہ البانی صاحب لکھ رہے میں تاجے نے صفحے لکھے تو کتاباں جو لب لگ پہ
جڑے جڑے صحابی روایت کیتا دسیا بھی نہیں ابن تیمیہ میں زیادتی کر رہا، یہ حدیث پاک ٹھیک ہے کہ جدا میں مولا ہاں خدا علی مولا، اور یہ اگلا ٹکڑا جب پہلی سے متواتر ہے ان گن صحابی بیان کے، اگلا ٹکڑا علامہ وار من وارا واد منا دو، اللہ جڑا یہ نہ دوستی کرے تو وہ دوستی کریں، جڑا یہ نہ دشمنی کرے تو یہ نہ دشمنی، ثابت کیتا سلسلہ الحدیث سے یہ کہ بالکل کھڑی بات ہے۔ باقی کیوں حضور نے فرمائی الگ بات ہے، بات سچی کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہی۔ میرے دوست یہ پتہ نہیں ہوں زندہ فوت ہونی بیچارے ہیں مولوی طفیل صاحب، انہوں نے کئی باری آنا، درویش ہے اپنے اہل حدیث ہی پرانے، وہ آدھے میں گیا تو اتنے مسجد نے درس دیتا چینی والی یا کسی، تو میں مولا علی کہندا رہا، تو بعد چاہ حدیث گل پی گیا میرے تو مولا کیوں کہندا رہا، میں اشتہار ہوندے پڑھ رہا مولانا فلاں مولانا فلاں لکھے تھی، میں کیا یہاں مولانا ترجمہ کی ہمارا مولا، اے مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالرشید مولانا تے ہو سکتے، علی مولا بڑی تمہیں تکلیف ہے، پھر گل کوئی نہ آئی بھائی مانا جڑا بکری گل ہے فرمایا جنا حضور نے کہ جڑا میں مولا خدا علی مولا، اور گل بھی یہ ہوئی ہے شیعہ حضرات نے بھی لمبا کر لیا گل نوں بھی خلافت کا اعلان کیتا، حالانکہ خلافت کا اعلان کرنے کا موقع نہیں، کوئی انصاف بھی کرنا چاہیے، خلافت کا اعلان کرنا ہوتا میدان عرفات کر جتنے ساری دنیا کٹھی سے حج ہو رہا سی اتنے اعلان کر دے کہ میں اپنے بعد بھی یہ خلیفہ مقرر کر، گل جی سی پھب جی ہوں مدینے نو واپس آ جوفا کے مقام سے پہنچ کے مدینے کے بالکل قریب، جدوں کہ ساری دنیا یمن نو چلے گا، شامی شام نو چلے گا، مصری مصر نو چلے گا، یہ مدینے نو کوئی بندے آ رہے انہوں نے آپ نے خطبہ دیتا، یہ تک نہیں بنتا کہ خلافت جیسا مسئلہ میرے بعد خلیفہ وہ یہ نہ بندے بیان کرنا اتنے کیوں نہ کیتا جسے لوڑ نہیں، سبب ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یمن بھیجا، حاکم بنا کے بھیجا، اتنے انہوں نے خمس وصول لیا بیت المال کا جڑا حصہ سی غیر مسلمان کو، انہوں نے ایک لونڈی بھی جڑی سی انہوں نے اپنا حصہ جڑا سی بالکل بہت اپنے لیے پسند کر لی، یہ نال جڑے سی نا انہوں نے اس گل برا منایا، حضرت خالد بن ولید بھی اور دوسرے کچھ جڑے سی ناراض سی حضرت علی نے، اپنی رنشاں لوگوں پہلیاں ہوندیاں، انہوں نے ایک سکیم بنا لی بھی حضور نو جا کے شکایتاں کری علی ایسا علی ایسا علی، حالانکہ شکایتاں جھوٹیاں بالکل انہوں نے جو کیتا سی دین دے مطابق، وہ آ گئے ادھر ایک آدمی آیا حضور علی آ دوجا علی آ، آپ نے سنا کے رانجنا فرمایا کہ علی دے بارے تسی چاہتے کی جی دسو نا تہاڈا ارادہ کی ہے، اور اسے فرمایا کہ تسی میرے نال محبت کر دے جے یا نہیں کر دے، مولا دے 100 معنی شیعہ سنی سب مانتے، کتے غلام دا مانا کتے آقا دا مانا کتے دوست دا مانا، کئی مانے دوست دی گل، آپ نے فرمایا میرے نال محبت کر دے جے یا نہیں کر دے، کہنے کہ ہاں یا رسول اللہ تہاڈے اپنی جان مال نال زیادہ محبت کر، آپ نے فرمایا میں تہاڈی جاناں نال تہانوں زیادہ پیارا کہ نہیں، منے اس اعلان کیتا من کنت مولا ہو، جہاں جہاں میں محبوب ہیں جہاں میرے نال محبت کر رکھتا علی بھی وہ محبوب ہے، اگر ہے ایمان میرے تے یہ محبت کرنی پڑنی تو اگے کہتا پہلا جہاں یہ محبت کرے وہ تم ہی کریں، محبت دی بات، اس تو جڑا بھی انہوں نے بغض کرتا حدیث پاک چاہتا اللہ دے پاک نبی نے کہتا علی گل سن لا، اس خدا دی قسم حضرت علی نے کہا جن نے دانا اگایا تے جن نے جانا پیدا کی، نبی امی سرکار دو عالم مینوں کہے گا کری چلو صحیح مسلم وکھرا ہیڈنگ ہے کہ علی نہ محبت ایمان ہے وہ بہت منافق ہون کی نشانی، اسے آپ نے فرمایا تینوں میں دس دینا کہ اس امت پہچان کرنی ہے کہڑے سچے مسلمان کہڑے منافق ہے، جو تیرے نال محبت کرے گا مومن ہوگا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا منافق ہوگا، پیا کلمہ پڑھتا رہنے والا مومن نہیں ہوگا، ورنہ تیرے نال بغض رکھنے کا کی توکیا، تو دین واسطے 17 سالاں دا سی جدوں میری گود چ آ گیا، تیرے باپ کو میں تینوں منگ لیا، 17 سالاں دا تو بچے وانگ میرے نال سوندا رہا، اور جس طرح میں بت نہ پوجے تم ہی نہیں پوجے، کوئی جاہلیت دا کم نہ شراب پیتی نہ، اس تو میری گود پڑیا میں تینوں دین لی، پہلا کلمہ بھی لوگوں نے بعد چھین لیا بھی نہیں حضرت ابوبکر پڑھیا، اور سب نے پتا بھی حضرت ابوبکر مکے ہی نہیں، بہت دیر نہ بعد چاہے تو نہ سنیا بھی حضور نبوت دا کلمہ پڑھیا، علی مسلمان ہوا سی پہلا خدیجہ ہوئی، پھر علی ہویا، نال زید ہوئے جڑا زید بن حارثہ بیٹا بنایا، مگر کائک نو مس کر، حالانکہ اتنا بنتا کوئی نہیں، حضرت ابوبکر دی اپنی شان ہے سارے تھاؤں تھائی، مگر گل نو بدل کے رکھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے حضور نے فرمایا بھی میرے نال بچپن تو چلاؤ جو میری عادت، اور حضرت علی نے بڑا پیارا طریقہ جڑا اس نے سمجھائی گل کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ وہ نال پھردا، میں ادا شروع تو حضور نہ پھردا رہا، اس تو مینوں جڑا برا جاندا تو بغض کردا وہ ڈر پڑدا تے رسول اللہ نہیں بغض رکھنا، میں کہڑا ایڈا آسان کام کیتا جڑا حضور نے نہیں سی کیتا، صرف میرے نال ویر کرنا، اور اس ویر پروں ہی بعد سارے سامنے ہی ہیں جنہ مرضی لوگ حقیقت نوں چھپاؤن دی کوشش کر، جھوٹ بول دے،
اے ویکھو نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اے فتح الباری 7ویں جلد بخاری شریف کی شرح طوفان ہونے ہوں اتنے شان معاویہ کانفرنس ساڈے دیوبندی کرا رہے 2-3 سال دینا شروع کیا بے حضرت معاویہ بھی اتنا ہی بڑا کیا اللہ عنہ بڑے بڑے امام آخیا اللہ سانوں بھی معاف کرے تو انہوں نے کام غلط کیتے لہو حنات کئی کام انہیں غلط کی سیدھی جی گل سی کان سیدھا پھڑو شانہ بیان ہو پہلا اونج آخیا بھی جڑا حضرت علی انہوں نے جنگ کی غلط اینا پہلا آخیا پھر کیا نہیں غلطی نہیں اجتہادی خطا سمجھ کا فرق ہے ورنہ وہ بھی نیت نیک اور اتنے ایک ثواب کہتا کہ بجائے عذاب دے ایک ثواب ملنا انہوں جڑا حضرت علی نے انہیں 1000 بندہ مرواتا لڑ گیا اللہ دا رسول صاف کہن دیا مسجد نبوی بن رہی ہے دنیا پتھر ٹوندی ہے لوگ ایک ایک پتھر لے آتے حضرت عمار 2 چکے ہوں اور عمار عثمان دا پتر ہے جنہیں اسلام واسطے پہلی جان دیتی حضرت سمیہ مکے شہید ہوئی وہ بیٹا اور حضرت سمیہ عمار دے باپ یاسر تو کافر دکھ دے سی بیچارے غلام سی پردیسی سی تے حضور نے گزرنا تے ویکھنا بیچارے جکڑے تو مارا پہ کیا کرو اس بیرو والا یاسر پہننا معاہدہ مل جانا یاسر دے گھر والے صبر کرو اللہ دا وعدہ تھوڑا جنت دا ایسے خاندان تو 2 پتھر لے تے حضور نو بڑا پیار آیا تو آپ نے مٹی چاڑی صحیح بخاری اور مسلم سب کتاباں متواتر آپ نے مٹی چاڑ کے کیا ہائے عمار افسوس ہے کہ تو اینا دین دا خادم ہے مگر تقتل کر تیاتر باغی تینوں ایک باغی چولے نے قتل کرنا جنہوں نے تو جنت چل سدیں گا تو دوزخ چل سدیں گا رسول دے فرمان دے مقابلے برات کر دیں گے نہیں معاویہ نے ایک ثواب مل گا معافی منگو دلی کہ اللہ انہوں معافی کر دے تھی ثواب دین سے بہ گئے اور ثواب تو اگے بڑھ کے ظالم اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے آگا نہیں علی ہے ہی جھوٹا سی حق سے ہی معاف ہے اتوں تک ہوں نوبت پہنچ گئی اور سنی بن گئی شانہ بنا لیاں شانہ شانہ اے شکر ہے بے حدیث دے عالم جڑے نا یہ غیر جانبدار ٹولا ہے یہ مننا پیندا بھی انہوں نے پارٹی بازی نہیں کی پاویں اپنے خلاف پاویں حق جو صحیح بات 104 صفحہ اور فتح الباری 7ویں جلد یہ ہوئی نقل کر لیا تحفۃ العابدی امام عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث نے نچوڑ جے جو ملا مولوی سناوے معاویہ دی شان وہ منہ سے مارو کہ خدا تو ڈر جا اللہ کے کول نہیں تو جانا کہڑی شان ہوگی توبہ ہی کر جڑی وہ اللہ معاف کر دے یہی بڑی بات لکھ دے وقت صنف ابن ابی عاصم جزن تھی منا کے ابن ابی عاصم نے ایک رسالہ ہی پورا بنا دیتا جال ساز لوگوں نے معاویہ دی شان والا وکذالک ابو عمر غلام صالح ابو بکر النقاش انہوں نے بھی رسالے بنائے وورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها امام ابن جوزی نے جڑی منکرت حدیثاں تے کتاب لکھی وہ کئی ساریاں لکھیاں ثم ساکان ساک میں راہ وین قال لم یسے فی فضائل معاویہ شیء اے گردی گل پلے بندہ کرو کلی کلی دی بے نچوڑ کہ معاویہ کی فضیلت میں ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے بالکل آپ نے اس کی کوئی شان نہیں جانی فہذا نقطہ فی حضور البخاری یعنی تصریح بلفظ منقبہ اعتماد اللہ قول شیخ آندے ایسے تو امام بخاری نے اپنے استاد اسحاق میں راہ دی گل من کے جدو چیپٹر بدہ فضیلت نہیں لکھی ہوتے نہ منقبہ بدہ کا ذکر ہے معاویہ لیکن اچھا پھر اگے لکھ دے وہ قصہ تو نسائی فی ذالک مشہور اس بارے امام نسائی کا قصہ مشہور ہے 6ویں کتاب جنہیں لکھی نا جڑی اسی اہل سنت پڑھتے ہیں شام گئے تو ویکھیا بھی شام تجے بھی معاویہ دے حامی ہیں حضرت علی نو برا کہن والے لعنت کر دے علی نے انہاں بیچارے نے خصائص علی لکھی ہن چھپ گئی جے اردو ترجمے میں صرف حضرت علی دی شان دی حدیثاں کہ علی نو پہچانو سی اور وہ درس دینا شروع کرتا 1-2 دن تو بعد تنگ ہو کے آدھے تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آتی انہیں آخیا یار معاویہ برابر ہی چھٹ جائے تھوڑی گل ہے تھی وہ شان بیچارے آدھے خوشی کچل دیتے ان کا پیٹ پھاڑ دیتا شہید کر دیتا تو امام لکھ دے وہ نسائی کا قصہ تو پتہ ہی نا اس امام نے کی بنی سی اور اگے لکھ دے وکن ہو تو مزہ اللہ قول شیخ اسحاق تو امام جڑے سی نسائی انہوں نے چونکہ استاد اسحاق میں راہ ہے جڑے بخاری دے انہوں نے وہ قول میں صحیح سمجھا کوئی شان نہیں وکذالک فکر واخرج ابن الجوزی اذن من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل اے فکر سنن والے تحفۃ الرازی اہل حدیث مبارک پوری رحمت اللہ اور احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے سال تو ابھی ماتقول فی علی و معاویہ حق تے آ جاؤ پارٹی بازی چھڈو جڑے گزر گئے اللہ نے معاف کرے مگر یہ دین نہ مٹاؤ جڑا خلیفہ ہے برحق ہے اور جنہیں دین نو قائم کیتا وہ مجرم
اور بغاوت کرنے والے حق سے کوئی انصاف جڑا کہڑا اہل سنت دا مذہب تو فرماؤندے کہ میں اپنے باپ نو پوچھا احمد بن حنبل نو کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے فاترہ انہوں نے سر چکایا ثم دیر تک سر چکان تو بعد آکھا بیٹا علم ان علی کان کثیر اللہ کہ علی جڑا سی نا وہ دشمن بہت دنیا وہ بیر پی گئی ففتش اللہ الغیب تے دشمنوں نے بڑا زور لایا تو دا کوئی عیب لبھی ڈھونڈتے رہے علی کوئی خامی فلم یجدو انہوں نے لبا کوئی نہیں فآمدوا الی رجل قد حارب انہاں پھر دوجی چلاکی کی بے جڑا بندہ علی نہ لڑدا رہا نا معاویہ بات کراؤ کیا مکاری کر کے وہ شان نہیں بدائی بے لوگ آخر یار مالی کی سی معاویہ دے برابر دا ہی سی آنا چلاکی کی کہ معاویہ نے نہ بڑھا دیو بے لوگ آخر پاسوں ہی ہے نا ایکو جائی ہے کیا دم مکاری لے علی اشارہ بہذا الی مختلق وہ معاویہ من لا اصل اے فکرہ جڑا امام نے کیا یہ چلاکی وہ اشارہ کیتا کہ جنیاں وہ شان حدیثاں کریاں گئیاں جنہاں دی کوئی اصلیت نہیں اس مکاری کے تحت کریاں کہ حضرت علی نو گرایا گیا وقد ورد فی فضائل معاویہ حدیث کثیرہ آندے ٹھیک ہے دجالہ نے معاویہ دی شان حدیثاں بہت بیان کیتیاں لیکن لیسا فی سے من طریقے سنا مگر سند دے لحاظ نہ ہونا تو ایک بھی صحیح نہیں فبذالک جزم ساق من راہ ون نسائی وغیرہ واللہ عالم ساڈے اہل سنت دے بڑے بڑے عالم دو ٹوک فیصلہ کر گیا تو یہ لیے اینی دعا بڑی کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں کو قصور ہوا معاف کری انہوں دے فضائل اور شانہ نہ بیان کرو مگر قیامت آ گئی کہ شان معاویہ کر شان علی نہیں نہ کرنی علی دے ویر پی گئے جی حضور نے کیا سی بے دنا بغض صرف منافق کرو منافقاں بغض تے کرنا ہی سی کوئی جنگ ایسی نہیں سی جی حضور دا چنڈا علی کو نہیں سی علم بردار کون ہوتا ہر جنگ حضور دا چنڈا جڑا علی جا یہ تو جڑے کلمہ پڑھ بھی گئے میں ٹھڑ چ وہر رہا انہوں نے آخیا سارا قصور سی یار علی دا ابن حدید نے ایک جگہ بڑی پیاری بات کہی مکے چ ابو طالب نہ ہوندا انہیں کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا مکے چاچا نہ ہوندا تے ادھر مدینے پرا نہ ہوندا اسلام کدی بھی شکل قائم نہ ہوندا جس طرح ہو گیا اتنے ساری عمر کافراں نے زور لایا حضور نو کچل دئیے ہار کون بنتا رہا سامنے کون کھڑا ہوندا رہا صرف ابو طالب کھڑا ہوندا وہی روکتا رہا وہ ادب کرتے سی بے سردار ہے ساڈا احترام کرے انہیں روک دینا حضور پاک نو بچا لینا اور تدے نبی علیہ السلام دی زندگی پڑھ لو ابو طالب دے بارے تدے ہی ہے مولانا اشرف علی تھانی یار نیک لوگ کہے گا بھی یار وہ کفر ایمان پایا نہ پیارا کرو چھڈو اللہ سے معاملہ تسی کیوں وہ ویر پنا جہاں وہ خدمات وہ کسی مسلمان ہی ادوں کا کیتا ادوں کا سلوک نبی پاک نہ کیتا کوئی نہیں کرتا تو رسول کریم علیہ السلام دے دفاع لی ہر کوشش کی آپ نو بچاؤ واسطے ہر ممکن طریقہ اختیار کیتا جی بھی ہویا نہ لوگوں ٹال کے حضور پاک کی حفاظت کی اور تسی کتاباں کنگال لو نبی پاک کی زندگی آپ کو انگل نہیں لا سکیا ابو طالب دی نہیں انگل نہیں کسی نے لائی مجال ہی نہیں ہوئی کسی کافر دی مگر ابو طالب فوت ہویا رسول اللہ نماز پڑھتے حرم شریف بخاری شریف دے کافراں نے بیٹھے سی 7 سردار مذاق سجا پھر نبی دی ایڈی بے قدری ظالمہ نے کی ایک کہنے لگا ہونا جو حرامی بے بچڑ کھانے یار جانور ذبح ہوا جاؤ دی اوجڑی چک کے لیاؤ گاندھی پری جب میں سجدے جائے سر سے رکھ دی حضور پاک سجدے جگہ رکھ دی ایڈی بدنی آپ کو سر نہیں چکیا کسی نے گھر جا کے حضرت فاطمہ علیہ السلام بچی روندی آئی نالے اتر لاوے تے نالے تووے تے روبے تے حضور نے سلام تو بعد فرمایا بیٹا وہ کی سمجھتی ہے تیرے باپ نو رب نے اس طرح ہی چھٹ دینا اس طرح ہی میرے نہ کرتے رہیں گے ازمائش کا دور ہے یہ سارے جڑے نا آپ نے پھر نہ لے کے ستانے بد دعا نہیں کی بے نبی دی بد دعا بھی اللہ کا حکم ہے ایویں جو نا بد دعا نہیں فلانی نہیں نبی اگر رحمت منگتا تو جڑے حقدار رحمت انہوں نے منگتا جڑے پھر تباہ ہوندے لے کے ہوندے نوح علیہ السلام آتا یہاں کا بیڑا کر کے ایک بھی نہ چک وہ بھی اللہ کا اشارہ ہوتا بالکل انہوں ظالموں تو زمین پاک ہونی چاہیے ستاں کا نام لے کے اللہ نے رسول لے کے انہوں نے پکڑ اور ستے حضرت بن مسعود فرماتے میں پھر بدر دیکھا تو ستے قتل ہوئے اور ان لاشاں کسیٹ کے پھر گڑے سٹیاں گئیں تو رسول اللہ انہوں نے سرانے کھڑے ہوئے تو آخیا جہاں گلاں میں تمہیں دستا سی میرے نہ پنگے نہ لاؤ تو مخالفت نہ کرو حشر برا ہوگا ہوں دیکھا وہ نتیجے سچے نکلے کہ نہیں کی انجام آیا تا وہ جہاں پاؤں رہے سارے کو گال میرا کٹتا رہا تو اس وقت حضرت عمر رضی نے آخیا یار رسول اللہ تھی یہاں لاشاں نہ گلاں کر دے یہاں سے جان ہی ہے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنایا رب کی قسم تو زیادہ سن رہا ہوں بول نہیں سکتے جواب نہیں دے سکے سن رہا
میری ایک گل تیر بن کے نہ دلاں تے لگ گئی، اس اوجڑیاں پائیاں دکھ دیتے جو ہویا تدے رسول کریم علیہ السلام فرمایا جب تک میرا چاچا رہا مینوں کوئی دکھ نہیں دے سکیا، جدو فوت ہویا یہ دلیر ہو گئے، پھر ہی حضور طائف نوں گئے، شاید اتنے دے لوگ ہمدردی کرن، انہاں تو بڑے ظالم نکلے، وہ تو مدینے والے اللہ نے متھے لاتے، اس شہر میں پاک بننا سی، طیبہ اور تابہ بننا سی، وہ یثرب دی بجائے مدینہ طیبہ ہو گیا کہ وہ 6 بندے متھے لگے، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول بے قدری کر دے چھڈ انہاں ظالماں نوں آ ساڈے کول، اگلے سال 12 ملے، اگلے سال 72 ملے، رسول پاک مدینے جا کے ڈیرا لا لیا، اتنے آپ دے دن گزرے، اتنے آپ کی قبر پاک بنی، اور آج ہر مسلمان دا دل جڑا بےتاب ہے پرندے کی طرح کہ مینوں پر لگتا تو میں حضور دے روضے تے چلا جاں۔ ہوں ہی میرا ایک ساتھی گیا یونیورسٹی کا رجسٹرار، فون سے میں ہوں مکے مدینہ جا رہا، مدینہ شریف جائیں گا تو پھر موبائل مینوں دے دے، موبائل سے میری گل کرائی، تو کی سلام کہنا، میں خود حضور نو سلام کہوں، میں پھر آپ عرض کہوں گا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا محمد بن عبد اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفات اللہ، السلام علیکہ یا عبد، اور آخر سے گواہی کی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ تو واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، واشہد انک محمد بن عبد اللہ، اور میں گواہی دینا کہ واقعی تو عبداللہ کا بیٹا محمد اللہ کا پاک پیغمبر ہے، واشہد انک نصحت لامتک، اور میری یہ گواہی ہے میں امتی ہوندیاں گواہی دینا کہ تو اپنی امت دی خیر خائی دا حق ادا کر گیا، کسر نہیں چھڑ کے گیا، دین دس یا وجاہد فی سبیل ربک، کہ رب دا دین پھیلاؤن لی تو اپنی ساری کوشش خرچ کرتی، تن من لگاتا کہ دین غالب آئے، وَعَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ مُخْلِصًا حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اے رسول میں تیرے حق سے بیان ہون بھی دینا تو قیامت دے دن دوں گا کہ تو اللہ دی عبادت کیتی پورے خلوص نہ حتیٰ کہ موت آئی اسے حال تینوں، فَجْزَاكَ اللَّهُ يَا رسول اللہ عَنْ أُمَّتِي مَا أَجْزَى النَّبِيِّينَ عَنْ أُمَّتِهِ، اللہ تینوں سارا تو اعلیٰ بدلہ دے جڑا کدی کسی نبی نے امت دی طرفوں دیتا، فَجْزَاكَ اللَّهُ يَا رسول أَفْضَلَ مَا أَجْزَى اللَّهُ النَّبِيِّينَ، جسے نبی نے بھی امت کی طرفوں جو انعام ملا وہ سب تو بڑا انعام تینوں دے، اور درود شریف آخر تے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل ما صلی علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید، اے امام علی زیادہ درود، انہوں نے کہا تو یار کہ ما صلی علی پھنسے کوئی سوال پڑھو یہ داں اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل ما صلی علی ابراہیم و آل ابراہیم، اے اللہ محمد رضی آل تے اس تو افضل رحمتہ کر دنیا تو ابراہیم یا انک حمید مجید، اے درود شریف آخر تے میں ہوں اختیار کہتا تو موقع دے دو جدو فون کروں گا میں انشاءاللہ اتنے بھی عرض کر دوں گا، تمہوں مینوں اللہ نصیب کرے اسی سرکار دے سامنے کھڑے ہوئیے، سلام کہہ رہی ہوئے اور اپنی قسمت نازاں ہوئیے، خوشی منائیے کہ ساڈے جیسے گناہ گاراں آجزاں اللہ نے اپنے پاک حبیب دے سامنے کھڑا کرتا، انہاں دی صفات اور سفارش سے بھروسہ، کوئی اور گل نہیں، بالکل نہ، جے اسی لکھ گناہ ہی ڈبے تو ستار کری، جے اسی گناہ غرق ہو چکے ہیں تو کوئی گل نہیں، تو بخشن ہار اور مہربان ہے، بحرمت نبی پیارے بخشیں کل تکثیر جوئی، ساڈے منہ کالے نہ ویکھی اپنے نبی ول ویکھی کہ انہوں منن والے تے گل، بحرمت نبی پیارے بخشیں کل تکثیر جوئی، جو گناہ ہو چکے معاف کر دی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا محمد علیہ صحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، تیرے کو بھی چیک کہتے بس وقت سے ہو ہی رہا، میرے سوال بچے نے کیا مولانا صاحب کیا غسل جنابت میں سر کے مسح کا ثبوت ہے؟ جب آدمی ناپاک ہوئے تو غسل کرتا ہے تو عام طور سے کیا جو ہے نا وضو کرو پہلا پورا، تو اس بارے جی نا اینی صاف گل ہے صرف استنجا کرو، منہ پانی پاؤ نک پانی پاؤ، سارے بدن سے پانی بہا لو، غسل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کوئی غلط جی زیادہ کرنا کہ منہ دھو لو، باہم اتنے تک دھو لو، سر دا مسا نہیں، سر دے مسے کی بجائے 3 واری انگلاں گلیاں کرو، سر سے پھیرو،
اور 3 واری بک پانی دے پر کے اتنے سر تے پا کے باقی بدن تے با اے ذرا اعلیٰ طریقہ، ورنہ کلی کر کے منہ پانی پاؤن تو بعد سر تو پیروں تک بہا لے نا شاور دے تھلے غسل ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ جڑا امتحان کر دے رہی میں مسلمانوں تو غسل بھی نہیں کرنا ہوئے، مولوی نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے، ایڈی کوئی گل نہیں، نہ رہنا ہی کافی ہے، جی کوئی ایسا نہیں مند پڑھنے یا مشکل کام۔ اچھا تیرے کو کی لکھا؟ اچھا وہ چٹ سی اس بارے کہ حرام کی حالت عورتیں جڑیاں انہوں نے حرام کے بارے فرما دسیا کہ عورت کی عمرہ کی ادائیگی میں کوئی حرام ہے وضاحت فرما دی۔ بیبیاں لیے وہی کپڑے جڑے اگے وہ پہن دیاں، کوئی نویں تبدیلی نہیں، صرف برقع انہوں نے بند ہو جاتا دستانے، 2 شاید جڑے دی رکاوٹ ہو جاتی کہ ہاتھوں دستانے نہیں پہن سکدیاں، اور جڑا منہ اگے نا نقاب ہر ویلے برقع یہ انج بشک پردہ کرن۔ حضرت عائشہ صدیقہ عثمان یا دوسرے مرد جدو آتے سے اپنی چادر جہاں منہ اگے کر لیں، کئی آدھے منہ انہوں لگ جائے کوئی پکھیاں بنتے پھرتے، نہیں بشک منہ ٹک لین، صرف یہ بھی جی فیشن ہے نا کہ برقع ذرا زینت ہے، یہ آخیا بھی سادگی اختیار کرو، برقعے نہ پہنو تو نہ ہے جڑا دستانے وغیرہ پہنو، باقی سارا لباس ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ حیض ماہواری آ جائے تو کیا کرے وضاحت فرما دیں، یہ بھی مسئلہ عام ہے کیونکہ بچیاں ہو ہی جاتا، اور شکر ہے بھی سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام حج کیتا دے نال ہی آپ دی ساڑی سی حضرت ابوبکر دی وڈی بیٹی اسماء، انہوں بچہ پیدا ہو گیا، احرام بننے کا موقع آیا تو بیٹا پیدا ہو گیا محمد بن ابی بکر جڑے، اتنے حضور نے آخیا بس کوئی فکر والی گل نہیں، تو غسل کر کے لنگوٹ بن کے لبیک اللہم لبیک منہ کہنا شروع کر دے، تیرا سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ مکے دے قریب گیا تو خیمے گیا تو ویکھیا عمر عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، آخیا یہ کی گل ہوئی ہے، کہہ لیا مینوں تو دن آ گیا، میرے کوئی گل نہیں، ہوا دی بیٹیاں دی قسمت ہے، ساری عورتوں آدھے کچھ نہیں، مسجد نہیں جانا، گھر بیٹھی رہی، پابندیاں اتنا ہی جہاں حرام دی پابندیاں خوشبو وغیرہ نہیں، سارا خیال رکھنا، جدن تو پاک ہوئے گی اس دن غسل کر کے جا کے طواف کعبہ کر لیا، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ مگر رابطہ کرنا ایسا ہوا بھی وہ پاک ہی نہ ہوئی، حج نو جان دا وقت آ گیا، 8 تاریخ نو مکے نکلنا سی، ادوں تک نہیں پاک ہوئی، آپ نے فرمایا ہن چھڈ عمرے دا احرام، آ کے لبیک پکار حج دا، حج کیتا، حج تو بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسریاں ساریاں بیویاں دا تو عمرہ بھی ہے، میرا میرا حج ہی ہوا، آپ نے آخیا کرن دی تے ضرورت کوئی نہیں، ایڈی تکلیف کی لوڑ نہیں، تیری نیت پر حاضر ہے، مگر توں جے کرنا چاہنی ہے، بھرا نوں نال دتا عبد الرحمان، باہروں جا کے عمرے دا احرام بن کے آ کے انہوں نے احرام بن کے اپنا کر لیا۔ ہن بھی کئی لوگ شہروں باہروں جا کے عمرے کرتے، نہیں یہ عمرہ بدعت ہے، یہ عمرہ مکی ہے، کوئی شے نہیں، عمرہ وہی ہے جڑا باہروں آوے کرے، اتوں اسی جائیے مدینہ شریفوں واپس آئیے، جدے کو گیا ہوئے، سچ مچ شہروں باہروں آ رہا ہوئے نا بندہ وہ عمرہ کر سکے، وچوں نکل کے کرنا، وہ اما کا تو حیض پروں رہ گیا سی، کدے لمل بنی رہے تو حیض آیا، تھی جڑے کرتے جے کی یہ کرتے پھر جی، کوئی خیال کرا کرو، نال گیا سی پر عبد الرحمان جائز ہوں تو وہ نہ کر لینا، انہیں کیوں صاحب گونا کچھ نہیں، تو یہ حیض والیاں لیے بھی مسجد نہ آن، جدن پاک ہون غسل کر کے جا کے 7 پھیرے لے آن، اور یہ جی اللہ دے رسول نے بڑی آسانی کرتی، کہ اگر طواف کعبہ ہو چکا 7 پھیرے اور 2 رکعتاں پڑھ لیاں، پھر حیض آ گیا نا تو صحیح کر لیں، صفا مروہ جڑا دوڑنا وہ جائز ہے، وہ پاک ہونے کی لوڑ نہیں، اے مسجد جا کے جڑا طواف ہے یہ پاک ہونا ضرور ہے، تو اچھا ہو گیا مسئلہ ہے، لوگ جا رہا ہے، اللہ جانا قبول کرے، سب نو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ۔ بچے دا آپریشن ہو رہا، وہ بھی دعا دا رکھا نماز تو بعد انشاءاللہ، بارش لی بھی کرنی ہے، مولوی صاحب نے کتاباں کا بھی لکھا، ویکھ کے انہوں کو لے کے انہوں نے بھی تعاون ہو جاتا اور کتاباں بھی فائدہ بخش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے تھلے والی کر لیو نا کدھر رہ نہ جائے۔ اوکے۔